رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیہودہ کلام اور برے عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا یا برے اعمال کرنا ان سے باز نہ آئے تو جو روزے کا مقصد ہے وہ پھر حاصل نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رکھ کر انسان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے مقرر کیے وہ تو اس لیے مقرر کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ اور نیک انسان تب بنتا ہے کہ جو برے کام وہ کرتا ہے ان کو چھوڑے، جو بری باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کو چھوڑے، برے اعمال کو چھوڑے۔ اور برے اعمال کو چھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شیطان کو بھی قید کر لیا کہ جو ہمارے دل میں وساوس ڈال کر ہمیں برے کام کی طرف لے کے جاتا تھا اس کو قید کر دیا، اور بھوکا پیاسا رکھ کر نفس کو بھی کمزور کر دیا کہ بھوک کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا، اس کو روٹی پانی کی فکر ہوتی ہے۔ اب جب دونوں کام نہیں ہیں تو پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ ہم اکثر اپنے آپ کا گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ رمضان سے پہلے جو ہم کام کرتے تھے رمضان میں وہ گناہ ہم نے چھوڑے ہیں، یا ہم نے نیت کی ہے کہ اب یہ گناہ ہم نہیں کریں گے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، یا یہ کام ہم نیکی کے نہیں کرتے تھے، آیا ہم نے اب شروع کر دیے ہیں، اب ہم یہ ہمیشہ کریں گے، یہ نیت کی؟ اگر یہ نیت کی ہے، اس پر کوشش جاری ہے تو پھر تو بہت بہتر ہے، ورنہ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئیں گے، کئی جائیں گے، اور ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے۔ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں جی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ تبدیلی کیسے آئے کہ جیسے نماز کا حق ہے ویسے نماز نہیں پڑھ رہا، ورنہ جو بندہ جیسے نماز کا حق ہے اس طرح پوری صحیح طریقے سے نماز ادا کرے تو دن بدن بندے میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہمارا 60 سال کا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے۔ وہ فرق کیوں نہیں پڑتا کہ جو ہماری نماز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، بس رٹا رٹایا سبق ہے، آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم پہ فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی حال ہمارے رمضان کا ہے کہ رمضان آ گیا اور ہماری نیت نہیں ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، گناہ چھوڑنے کی، نیکی کرنے کی، تو کئی رمضان آئیں گے۔ 20 سال کا بندہ ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، کتنے رمضان اس کی زندگی میں آئے گئے لیکن اس کی زندگی میں کوئی فرق آیا نہیں آیا، کیونکہ جب اس نے نیت ہی نہیں کی گناہ چھوڑنے کی، نیک بننے کی، تو جب نیت ہی نہیں کی تو رمضان آئے گا چلا جائے گا۔ ایسے رمضان کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان کا تو فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے، کچھ گناہوں کو چھوڑے، کچھ نیک اعمال شروع کر دے، اور جب ہر رمضان میں کچھ گناہ چھوڑے گا تو چند سالوں میں وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ کسی بھی نوجوان سے پوچھ لو یار پچھلا رمضان گزرا تھا تو نے کون کون سے گناہ چھوڑے ہیں، یا کون کون سا تو نیک کام شروع کر دیا جو پہلے نہیں کرتا تھا، یا اس رمضان میں کون کون سے گناہ ہم چھوڑ رہے ہیں، یا کون کون سے نیکی کے کام جو ہم نے ہمیشہ اب کرنے ہیں۔ تو یہ آج رمضان المبارک کے ابتدائی دن ہیں، انسان جو کبیرہ گناہ ہیں کوشش کر کے ان کو چھوڑ دے، صغیرہ ہو بھی جائیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، کوشش کرے کہ صغیرہ بھی نہ ہو، لیکن اپنی زندگی میں جا کے اپنے گھر والوں کے حالات کو دیکھے، گھر والوں کو سمجھائے، خود جو کبیرہ گناہ ہیں انسان کم از کم ان کو تو چھوڑے، اور جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کو ادا کرے۔ سنت اور نوافل اگر نہیں بھی ادا کرتا تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ نے کتنی آسانی رکھی، 5ویں پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تم بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والے مقام جنت میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ اللہ نے کتنی بڑی پیشکش کی ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں کم از کم تم ان سے تو بچو۔ انسان ہونے کے ناطے سے جو لغزشیں ہو جائیں گی اللہ نے فرمایا وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جب ہم بڑے بڑے گناہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔
تو یہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، جو نیکی کے کام ہم سے نہیں ہوتے وہ ہم کرنے شروع کر دیں، جو گناہ ہماری عادت بن چکی ہے اب ایک مہینہ جب چھوڑیں گے تو وہ ہماری زندگی سے چھوٹ جائیں گے۔ مستقل نیت کر کے انسان چھوڑ دے، مثال کے طور پر سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو ایک مہینہ اوپر رکھے، یہ نیچے رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک گناہ کا ذکر کرتا ہوں، لوگ برا سمجھتے ہیں، زیادہ گناہوں کا ذکر نہیں کرتا، خود گریبان میں بندہ جھانک لے تو جب ایک مہینہ مستقل بندہ سلوار اوپر رکھے گا تو اس کی عادت بن جائے گی، پھر وہ نیچے رکھنے میں تنگ ہوگا۔ ہم شروع سے ماں کے پیٹ سے ہم نے سلوار اوپر رکھنی نہیں شروع کی، ہماری ایک عادت بن گئی ہے، اب ہم سلوار نیچے رکھتے ہیں تو تنگ ہوتے ہیں۔ تو عبادت ایسی کرو کہ وہ عادت بن جائے، وہ چھوڑو گے تو بندے کو تکلیف ہو۔ سلوار قمیض ہم پہنتے ہیں، ہمیں پینٹ شرٹ پہناؤ گے ہم نہیں پہن سکتے، پینٹ شرٹ والے کو سلوار قمیض بناؤ وہ تنگ ہوتا ہے، لیکن جب ایک مہینہ پہنے گا اپنی عادت کو چینج کرے گا تو وہ چینج ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور بندہ چینج نہ ہو۔ تو اسی طرح کوئی بھی گناہ ہے اس کو لے لو، جب ایک مہینہ مستقل مزاجی سے اس گناہ کو چھوڑیں گے تو اس مہینے میں شیطان ہمیں مجبور نہیں کرے گا۔ عام دنوں میں ہم گناہ چھوڑیں گے تو شیطان ہمیں بار بار مجبور کرے گا، نہیں کر نہیں کر، کیوں چھوڑتا ہے؟ ابھی یہ فائدہ ہے کہ شیطان مجبور نہیں کرتا، گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ تو ہمت کر کے جب ہم 30 دن گناہ نہیں کریں گے تو جب ارادہ ہوگا کہ اب یہ گناہ چھوڑ دینا ہے تو 30 دنوں میں عادت بن جائے گی، پھر وہ گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔